اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وطب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اللہ کے نام کے ساتھ مدد مانگتے ہیں جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تبت یدا، برباد ہو گئے دونوں ہاتھ، ابی لہب، ابو لہب کے، وطب، اور خود بھی برباد ہو گیا، ما اغنا عنہ مالہ، ما اغنا، نہ کام آیا، عنہ اس سے، مالہ اس کا مال، وما کسب، اور نہ وہ چیز جو اس نے کمائی، سیصلی، ان قریب داخل ہوگا وہ، نارا، آگ کو، ذات لہب، جو شعلوں والی ہے، وامرأتہ، اور بیوی ابو لہب کی، حمالۃ الحطب، جو اٹھانے والی تھی لکڑیوں کو، فی جیدہا، اس کی گردن میں، حبل، رسی ہے، من مسد، بٹی ہوئی یا مونج کی۔ سورۃ اللام۔ تبت یدا، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مدد مانگتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کا ایک معنی جو مشہور کتابوں کے شروع میں لکھا ہوتا ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یہ معنی بھی ٹھیک ہے اپنے مفہوم کے اعتبار سے، اور علماء جانتے ہیں بسم اللہ کا جو ہم نے معنی کیا، ہم مدد مانگتے ہیں اللہ کے نام سے، یہ معنی اس سے بھی زیادہ ٹھیک ہے، کیونکہ گرامر کے لحاظ سے بسم اللہ جار مجرور یہ متعلق ہوا استعینوا کے، ہم امداد، نستعینوا کے، ہم امداد طلب کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والوں ہے۔ اصل یہ شروع قرآن مقدس کے اندر جو بسم اللہ ہے یہ مشرکین کے رد میں آئی ہے۔ مشرکین مکہ کا یہ خیال تھا کہ جب بھی کوئی کام شروع کرتا وہ کہتا بسم عزا، بسم لات، بسم منات، بسم حبل، میں اپنے لات بابے کے نام سے شروع کرتا ہوں، اپنے منات کے نام سے کام شروع کرتا ہوں، اپنے حبل کے نام سے کام شروع کرتا ہوں۔ اللہ نے مسلمانوں کو سکھا دیا کہ اے مسلمانوں، ایک اللہ کو ماننے والوں تم کہو ہم اپنے اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ شروع میں ہی تردید کی گئی ہے مشرکین کی کہ جو غیر اللہ کا پجاری ہوتا ہے اس کی نظریں نیچی ہوتی ہے، مٹی کے ڈھیروں کے اوپر، درختوں کے اوپر، مزاروں کے اوپر وہ اپنے بابوں اور پیروں کا سہارا لیتے ہیں۔ اے مسلمانوں، میں تمہارا زندہ خدا ہوں جس نے تمہیں ایک گندے قطرے پانی سے خون میں چینج کیا ہے، اور 10 ماہ تمہیں تمہاری ماں کے اندر میں نے پالا ہے تمہیں،
پھر تمہیں دنیا کے اوپر لے آیا، تم بول نہیں سکتے تھے، میں نے بولنے کی آپ کو قوت عطا کی، حتیٰ کہ چلتے چلتے میں نے جوانی دی ہے۔ تو اب اس طرح چاہیے ہے کہ تم عبادت کرو تو صرف میری مدد مانگو، تب بھی صرف مجھ ہی سے۔ اس لیے اگر یہی مفہوم بسم اللہ کا ہم چھیڑ جائیں تو انشاءاللہ مجھے اللہ کے اوپر اتنی امید ہے کہ ہم دن رات اسی کے اوپر چلتے رہے تو اب بھی اس کی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم مدد مانگتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور اس سورت لام سے پہلے سورت نصر ہے، اور سورت نصر سے پہلے سورت الکافرون ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، میرا پیغمبر کافی عرصہ گزر گیا ہے تبلیغ کرتے کرتے، آج اعلان لگا، یا ایھا الکافرون، آپ بے دینوں، آپ غیر مسلموں، آپ غیر اللہ کو پجارنے والے ہو، غیر اللہ سے مدد مانگنے والے ہو، غیر اللہ کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے والے ہو، غیر اللہ کو اپنی عزت اور ذلت کا مالک سمجھنے والے ہو، غیر اللہ کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں دینے والے سمجھنے والے ہو، آج سن لو، میں محمد رسول اللہ کا اعلان اللہ نے مجھے عطا کیا ہے قرآن، میں کر رہا ہوں یہ اعلان، خود اللہ نے مجھے کہہ دیا، یا ایھا الکافرون، او کافروں، آج بات سنو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے، میں ان کے ناموں کی نظر و نیاز نہیں دیتا جن کے ناموں کی تم نظر و نیاز دیتے ہو، میں ان کو مشکل کشا نہیں سمجھتا جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو، میں ان کو حاجت روا نہیں سمجھتا جن کو تم حاجت روا سمجھتے ہو، میں ان کو بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں سمجھتا جن کو تم سمجھتے ہو، میں ان کو موت حیات کا مالک نہیں سمجھتا جن کو تم سمجھتے ہو، وہ بے جان ہے، ان کے اندر روح بھی نہیں ہے، جو اپنی جان کے مالک نہیں وہ میرے اختیار کے مالک ہی نہیں ہو سکتے، اس لیے سن لو، آج میں اعلان کر رہا ہوں، یا ایھا الکافرون، او بے دینوں، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں نے اب تک عبادت کی ہے نہ میں آئندہ عبادت کروں گا۔ علماء جانتے ہیں سیغے کے اعتبار سے، لا اعبدو، میں نہ اب عبادت کی، نہ میں نے عبادت کی ہے، لا اعبدو، نہ میں عبادت کروں گا، ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، عبادت تین قسم کے اوپر، قولی عبادت، فعلی عبادت، مالی عبادت، اگر میری زبان سے ما فوق الاسباب تعریفیں سنو گے تو بھی اسی کی، اگر میرے وجود سے فعل صادر ہوگا عاجزانہ اور خشوع و خضوع والا، یہ رکوع سجود بھی میرے وجود سے صادر ہوگا تو صرف اسی کے لیے، اگر میں مال بھی دوں گا، دیگ بھی چڑھاؤں گا، اگر میں کوئی چیز بھی تقسیم کروں گا تو صرف اسی کے لیے، میں کسی کے لیے نہیں کرتا۔ لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا، نہ اب کرتا، پہلے کرتا تھا نہ آئندہ کروں گا، ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی خالص عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا۔ حالانکہ یاد رکھیں، ابو جہل عبادت اللہ کی کرتا تھا، عتبہ شیبہ اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ ابو جہل کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ابو جہل بیت اللہ کی صفائی کیا کرتا تھا، خدا کے گھر کی صفائی کرنا اس سے بڑی عبادت کیا بنے گی؟ اور حاجیوں کو، آئے ہوئے مہمانوں کو اپنے ہاتھ سے ستو گھول گھول کے پلانا، یہ بھی عبادت ہے، اور نیکی کی تلقین کرنا یہ بھی عبادت ہے، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھنا یہ بھی عبادت ہے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ تم نے عبادت کی ہی نہیں، کیونکہ اللہ کو ایسی عبادت پسند ہی نہیں جو مکسنگ کے اندر ہو۔ عبادت کرنی ہے تو اکیلے اللہ کی کرو، اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہ کرو، نہ نبی کو شریک کرو،
نہ ولی کو شریک کرو، نہ بزرگ کو شریک کرو، نہ نوری کو شریک کرو، نہ ناری کو شریک کرو، نہ ملائکہ کو شریک کرو۔ جب بھی ضرورت ہو پکار صرف ایک اللہ کی کرو اور کسی کو بھی ساتھ نہ پکارو۔ اس لیے میں آج اعلان کر رہا ہوں، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ، نہیں تم عبادت کرنے والے خالص، ما عبدو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، وَلَا أَنَا عَابِدٌ ما عبدتم، اور جس کی میں عبادت کر رہا ہوں اس کی تم عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ تمہارا رستہ علیحدہ، میرا الہ اور تم نے اور الہ بنایا ہوا ہے۔ میرا مشکل کشا ایک ہے، تم نے ہزاروں مشکل کشا بنائے ہوئے ہیں۔ میرا حاجت روا ایک ہے، تم نے ہزاروں حاجت روا بنائے ہوئے ہیں۔ میری بگڑی بنانے والا صرف ایک اللہ ہے، تم نے ہزاروں کو بگڑیاں بنانے والا بنایا ہوا ہے۔ میری موت حیات کا مالک صرف ایک اللہ ہے، تم نے ہزاروں کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا بنایا ہوا ہے۔ اس لیے میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا تمہارا رستہ اور میرا رستہ اور میرا الہ ایک تمہارا الہ ہزار۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُم، اور نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا ما عبدتم جن کی تم عبادت کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدُ، اور نہیں ہو تم عبادت کرنے والے ما عبدو جس کی میں محمد عبادت کرتا ہوں۔ اس لیے تم کافر ہو، میں مسلمان ہوں۔ یا ایھا الکافرون، کافر کا معنی سمجھتے ہو نا؟ اگر آج میں کافر کا معنی بگاڑ جاؤں، کسی کے ڈر سے مجھے مار دیں گے، میری جان چلی جائے گی، میرا خون ہو جائے گا، خدا کی قسم ایک خون نہیں میری اولاد کا خون ہو جائے، میرے والدین ذبح ہو جائے، خاندان قربان ہو جائے، لیکن میں معنی میں خیانت نہیں کروں گا۔ جس کو قرآن کافر کہے گا وہ ڈیروی کافر ہی کہے گا، چاہے کوئی ہو۔ یاد رکھو جا کر، بس ٹھیک ہے کافی ٹائم بڑا تھوڑا ہے، یاد رکھو جا کر قرآن اٹھاؤ، میں ذمہ وار ہوں گا، میں یہاں رہنے والا ہوں، یہ مدرسہ بنایا ہے صرف قرآن و سنت کی خاطر، صرف قرآن و سنت کا دفاع کروں گا۔ خدا کی قسم جو خدا کے ساتھ شریک کروں گا اس کو بھی برداشت نہیں کروں گا، جو محمد پاک کی بے ادبی کرے گا اس کو بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اور تمہیں بھی کہہ رہا ہوں جا کر گھر قرآن اٹھا کے دیکھ لینا، ترجمے کا اٹھا لینا، اگر مانا کافرون کا کافر نہ ہو تو میرا خون تمہارے اوپر معاف ہوگا۔ اس لیے قرآن جس کو کافر کہے گا اس کو کافر کہنا پڑے گا، اگر میں اس کو کافر نہ کہوں تو خود کافر ہو جاؤں گا۔ اس لیے اللہ کا رسول کہہ رہے تم کافر ہو میں مسلمان ہوں، تم بے ادب ہو میں با ادب ہو، تم بے حیا ہو میں با حیا ہوں، میں جس کا کھاتا ہوں گیت بھی اسی کے گاتا ہوں۔ اس لیے اللہ نے مجھے کہہ دیا او کافرو، تمہارا میرا کوئی جوڑ نہیں ہے، تمہارے ساتھ میرے رشتے بھی نہیں ہے، تمہارے ساتھ میری قربانیاں بھی نہیں ہے، تمہارے ساتھ میرے نکاح بھی نہیں ہے۔ اوے کافرو تمہارے ساتھ میرا تمہارا جنازہ بھی نہیں ہے۔ تا اللہ نے فرمایا کل، فرما دے میرا پیغمبر کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ وہ لوگوں میں محمد کل ان صلاتی میری نمازاں، میرے رکوع، میرے قیام، میرا تشہد، میرا سجدہ للہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ کل ان صلاتی و نسکی، میں محمد کی قربانیاں چاہے مال کی قربانی ہو، چاہے مال کی قربانی ہو، چاہے اہل بیت کی قربانی ہو، اگر میں دانت بھی شہید کرائے تو صرف للہ اللہ کی خاطر، سر پر زخم کھائے ہے تو تب بھی للہ اللہ کی خاطر، میری آنکھوں کے سامنے ظالموں نے میری معصوم بچیوں کے چہروں کے اوپر تھپڑ مارے ہیں، یہ بھی برداشت کی ہے تو رضا للہ صرف اللہ کی خاطر، اگر میں مکہ چھوڑ کے مدینے چلا گیا ہوں تب بھی یہ سارے للہ میرے میں اپنے اللہ کی خاطر قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میں محمد کی زندگی کا ایک ایک لمحہ
لمحہ جب تک کہ میری جان میں سا رہے گا صرف للہ اللہ ہی کے لیے ہوگا، اور مماتی میں محمد رسول اللہ کا دنیا سے ٹوٹ جانا، مر جانا، وفات پا جانا، دنیا سے چلا جانا، دنیا سے تعلق کا توڑ جانا، دنیا سے منقطع ہو جانا، دنیا سے ختم کر کے چلے جانا، تب بھی للہ صرف ایک اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ جس طرح پیغمبر کی حیات ساری زندگی اللہ کی وحدانیت بیان کرتی رہی، اسی طرح پیغمبر کی وفات بھی اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اور لوگوں سارا جہان ختم ہو جائے گا، یہ فنا ہو جائے گا، نہ کوئی شاہ بچے گا، نہ کوئی خان بچے گا، نہ کوئی مار بچے گا، نہ کوئی مرد بچے گا، نہ کوئی عورت بچے گی، نہ کوئی بچہ، نہ کوئی جوان، نہ کوئی بوڑھا، نہ کوئی پہلوان، سب دنیا سے ٹر جائیں گے، حتیٰ کہ جبرائیل بھی مر جائے گا، اسرافیل بھی مر جائے گا، حتیٰ کہ یہ آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ اڑ جائیں گے، یہ سمندروں کو آگ لگ جائے گی، سب چیز ختم ہو جائے گی، ایک بچے گی تو میرے اللہ کی ذات ہی بچے گی۔ اس لیے میں ایک اللہ کا پجاری ہوں، تم غیر اللہ کے پجاری ہو۔ اللہ کے پجاری اور غیر اللہ کے پجاری کا رشتہ نہیں ہوتا، اللہ کے پجاری غیر اللہ کے پجاری کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا، اللہ کے پجاری غیر اللہ کے پجاری کا آپس میں ذبیحہ کا محبت نہیں بڑھ سکتی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں تم مجھ سے جدا ہو، میں تم سے جدا ہوں۔ اس لیے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ وہ لوگوں میرے محمد دی وفات بھی یہ دلیل ہے تا اللہ دی وحدانیت دی، کیونکہ ہمیشہ رہنے والا ہے تو کون ہے؟ سدا زندہ رہنے والا ہے تو کون ہے؟ اگر محمد رسول اللہ سدا زندہ رہنے والا ہوتا تو پھر اللہ وحدہ لا شریک نہ ہوتا، پھر اللہ اکیلا نہ کہا جاتا، پھر تو محمد پاک بھی شریک ہو جاتے۔ اس لیے یاد رکھو، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات گھسی ہوئی ہے کہ محمد پاک کو کہنا وفات پا گیا یہ بے ادبی ہے۔ اللہ کی قسم محمد پاک کے بارے میں کہنا وفات پا گئے ہے یا فوت ہو گئے یہ بے ادبی نہیں، یہ با ادب ہے، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اگر لگانا ہے فتویٰ کہ جو محمد پاک کو کہے گا میت وہ فلاں فلاں ہے، سب سے فتویٰ قرآن کے اوپر لگاؤ، قرآن کے اوپر فتویٰ لگاؤ، انکا میتم و انہم میتون، میرے پیغمبر بے شک آپ بھی وفات پائیں گے، وہ بھی مر جائیں گے۔ اور یہ بھی سنتے جائیں، یہ لفظ انا تحقیق کے لیے آتا ہے۔ اللہ نے کہا انکا، میرا پیغمبر بے شک آپ، حالانکہ نبی پاک تو وفات کے منکر بھی نہیں تھے، اور یہ باتیں تو کہا کرتے تھے مشرکین مکہ کہ محمد پاک وفات پا جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ نے کہا اگر میرا محمد وفات پا جائے گا تو ہمیشہ تم بھی نہیں رہو گے۔ جہاں بھی اللہ نے دفاع کیا ہے محمد پاک کا ہر مقام پر، ظالموں نے کہا کہ محمد پاک شاعر ہے، اللہ نے کہا شاعر نہیں ہے۔ ظالموں نے کہا محمد پاک مجنون ہے، اللہ نے کہا بے وقوفو میرا محمد مجنون نہیں ہے۔ جو مجنون ہو وہ عقل سے فارغ ہوتا ہے، جو عقل سے فارغ ہو اس کو تو اپنی ماں بیٹی کی بھی تمیز نہیں ہوتی، اس کو تو حرام حلال کی تمیز نہیں ہوتی۔ اس گلوں میرا پیغمبر مجنون نہیں ہے۔ انہوں نے کہا محمد شاعر ہے، اللہ نے کہا تم بے وقوف ہو، میرا محمد شاعر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا محمد مسحور ہے، اللہ نے کہا نہیں ظالمو تم ظالم تے کافر ہو، میرا محمد مسحور نہیں ہے۔ قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ میرا پیغمبر جیرے آپ کے مننے والے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کے پیچھے جا رہے ہو جس کے اوپر جادو چل گیا ہے، اس کا عقل ٹھیک نہیں رہا۔ میرے پیغمبر یہ ظالم ہے اور تیری بے ادبی کر کے اس مقام میں گھر چکے ہیں، اگر یہ باتیں کرتے بھی رہے تو تب بھی یہ گمراہ ہے۔ لیکن جب موت کی باری آئی انہوں نے کہا محمد پاک وفات پا جائے گا، اللہ نے کہا میں بھی کہتا ہوں انکا میت و انہم میتون، میں تحقیقاً کہتا ہوں محمد پاک وفات پا جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے مشرکین مکہ کے بارے میں تو تحقیق ہے وہ
क्योंकि मोहम्मद पाक को कहते थे वफात पा जाएगा। अल्लाह ने कहा इन्नहुम मय्यतून, तुम भी वफात पा जाओगे। लेकिन यहाँ मोहम्मद पाक तो मौत के मुनकर भी नहीं थे, तब अल्लाह ने हर्फ इन्ना क्यों लगा दिया? इसलिए कि अल्लाह को पता था आने वाले वक्त में ऐसे लोग होंगे जो कुरान और सुन्नत का दावा करेंगे, अपने आप को मोहम्मद पाक का उम्मती कहलाने वाले होंगे और कहेंगे कि मोहम्मद पाक इतनी बड़ी हस्ती, मोहम्मद पाक इतने मर्तबे वाले, इतने मकाम वाले, इतने दबदबा वाले, दोनों जहानों के सरदार, ये किस तरह हो सकता है कि मोहम्मद पाक के ऊपर वफात आ जाए? इसलिए हो सकता है कोई मुनकिर हो जाए मोहम्मद पाक की वफात का। इसलिए अल्लाह ने शुरू से हर्फ इन्ना तहकीक का लगा दिया। और मेरे से कोई पूछे तो मैं कहूंगा पक्की बात है मोहम्मद भी वफात पा जाए। इसलिए मोहम्मद पाक के ऊपर मैयत का लफ्ज बोलना कोई बेअदबी नहीं है। जो कहे मोहम्मद पाक के ऊपर मैयत का लफ्ज बोलना बेअदबी है तो फिर उसको मानना पड़ेगा कि सबसे पहली बेअदबी नाउज़ बिल्लाह करने वाला मोहम्मद पाक की अल्लाह है। अल्लाह ने क्यों कहा मैयतों? अगर मोहम्मद पाक के ऊपर मैयत का लफ्ज इतलाक करना बेअदबी है तो फिर सबसे पहले आले बैत का दुश्मन बनना पड़ेगा। क्यों अज़वाज कह रही है इन्ना का मैयतुम इन्नहुम मैयतून? अगर आप मैयत का लफ्ज बोलना बेअदबी है तो फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो खलीफा अव्वल है मुस्लिमीन का, जो मुसलमानों का ईमान है कि अव्वल नंबर का खलीफा है तो अबू बकर सिद्दीक ही है, फिर तो अबू बकर सिद्दीक को बुरा भला कहना पड़ेगा। जब मिंबर के ऊपर खड़े होकर बैठकर अबू बकर सिद्दीक ने खुतबा दिया था, जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात हो चुके थे, हजरत उमर ने तलवार पकड़ी हुई थी। खबरदार अगर कोई कहेगा कि मोहम्मद पाक वफात पा गए हैं, मैं उमर उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। किसी की जुर्रत नहीं हो रही थी कि उमर को समझाए, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी पाक की पेशानी के ऊपर बोसा दिया था और कहा था तिबता हय्यम व मय्यता, तुम्हारी जिंदगी भी पाक है, आपकी वफात भी पाक है। फिर चादर डालकर रोने लगा, आंसू गिरने लगे आंखों से जैसे मोती गिरते हैं लड़ियों से। वापस आकर मिंबर के ऊपर बैठ के ले गए, और लोगों मन का न मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात, मन का न मिनकुम याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। सुन लो, जो कोई मोहम्मद पाक की इबादत करता था, आज अबू बकर कह रहे हैं मैं कसम उठा के कहता हूं कद मात, मोहम्मद वफात पा गए हैं। मोहम्मद पाक क्या पा गए हैं? हाँ, फिर तो कद मात अबू बकर कह रहे हैं, हजरत उमर तस्दीक कर रहे हैं, हजरत बिलाल तस्दीक कर रहे हैं, उस्मान तस्दीक कर रहे हैं, हजरत अली तस्दीक कर रहे हैं, हजरत हसन हुसैन तस्दीक कर रहे हैं, हजरत मुआविया कर रहे हैं, जुबैर कर रहे हैं, तुल्ला कर रहे हैं। लाख से ऊपर मोहम्मद पाक के सहाबी हैं, सब सहाबा कह रहे हैं अबू बकर सच कह रहा है। तो और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जब सुनते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक के कलेमात ये जबान से निकले हुए, कहते हैं अल्लाह की कसम अबू बकर महसूस होता है कि कुरान की आयतें आज आ रही है, इन्नका मय्यतुम इन्नहुम मय्यतून। हाथ से तलवार घिर गई हजरत उमर के और घिर पड़े अपने घुटनों के बल। कहते अल्लाह की कसम मालूम होता है कुरान का नज़ूल आज हो रहा है। फिर तो सबको बेअदब कहना पड़ेगा। कल समझ आ रही है? हाँ, इसलिए मोहम्मद पाक के ऊपर वफात आना ये अल्लाह की वादानियत की दलील है। जो मोहम्मद पाक की वफात नहीं मानते, खुदा की कसम अल्लाह की वादानियत नहीं मानते, क्योंकि हमेशा सदा रहने वाला है तो सिर्फ मेरा अल्लाह ही और कोई नहीं रह सकता। सदा हर चीज मिट जाएगी। इसलिए फरमाया मेरा पैगंबर ऐलान कर, जिनकी तुम इबादत करते हो उनकी मैं इबादत नहीं करता, और जिनकी मैं इबादत करता हूं उनकी तुम इबादत नहीं करते। सुन लो, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है। तुम्हारा मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं, मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह ने कहा मेरा पैगंबर जब तू ये ऐलान करेगा मैं भी ऐलान कर दूंगा, तुझे फतह दे रहा हूं। तू ऐलान करेगा ओ काफरो, आप हमसे जुदा, हम तुमसे जुदा। मेरे पैगंबर मैं फतह का ऐलान देता हूँ आपको। पूरी धरती के ऊपर तेरा नारा बजेगा, पूरी धरती के ऊपर तेरा ऐलान होगा, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह
وہ دنیا لے اللہ کی مدد آ گئی ہے، والفتح اور فتح آ گئی، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو دیکھے گا میرا پیغمبر لوگوں کو دین میں فوجے در فوجے داخل ہو رہے ہوں گے، گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہوں گے، ٹولے در ٹولے داخل ہو رہے ہوں گے۔ اور یہ حدیث قرآن مقدس کی سورت نصر محمد پاک کی وفات کی بھی دلیل ہے، کیونکہ میرا پیغمبر جس مشن کے لیے آپ کو بھیجا تھا وہ مشن آپ کا کامیاب ہو گیا ہے، آپ کی صدا کامیاب ہو گئی، آپ کی محنت رنگ لا گئی ہے۔ اس لیے میرا پیغمبر آج اسلام کے اندر ایک ایک نہیں آئیں گے، افواجا، لشکر در لشکر آئیں گے، تیرے اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ میرا پیغمبر تو کیا کرنا، فسبح بحمد ربک، تو کیا بیان کرتا رہے گا، مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، غائب دان بھی اللہ، ہر جگہ حاضر ناظر بھی اللہ، مختار کل بھی اللہ، بگڑیاں بڑھانے والا بھی اللہ، موت حیات کا مالک بھی اللہ، بیٹے بیٹیاں دینے والا بھی اللہ۔ فسبح، تسبیح بیان کرتا رہے میرا پیغمبر، بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ۔ اے لوگوں، فسبح، اللہ کے ساتھ شریک نہیں، حکم مشکل کشا نہیں، حالات مشکل کشا نہیں، بابا ہجویری مشکل کشا نہیں، بابا کبیر مشکل کشا نہیں، دولہ شاہ مشکل کشا نہیں، شاہ حسین مشکل کشا نہیں، خود محمد پاک مشکل کشا نہیں، حضرت حسین مشکل کشا نہیں، حضرت علی مشکل کشا نہیں، کوئی نوری ناری بشری مشکل کشا نہیں۔ فسبح، میرا محمد تعریفہ بیان کرتا رہے، بحمد اللہ دی نعتاں تعریفہ پڑھتا رہے جا میرا پیغمبر، واستغفر، تو استغفار بھی کرتا رہے میرا پیغمبر اسی سے، انہو کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنا ہے، اور توبہ قبول کرنا لی ہستی جمی بھی اجلی تھا کوئی نہیں، اور قبول کرنا لی ہستی بھی کوئی نہیں۔ میرا پیغمبر جب کافروں سے بائیکاٹ کرے گا میں فتح بھی دوں گا، اور تیرے دشمن کو تباہ اور برباد بھی کر دوں گا، فتح بھی دوں گا اور تیرے دشمن کو تباہ اور برباد بھی کر دوں گا۔ دیکھئے ابو لہب، یہ در اللہ کے رسول کے راستے کے اوپر کانٹے بچھایا کرتا تھا، اللہ کے رسول کو ستایا کرتا تھا۔ اللہ نے کیا کہا، تبت یدا ابی لہب و تب، تبت یدا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے، اور ابو لہب خود تباہ، خود برباد ہو گیا۔ اے لوگ کیا کہتے ہیں، ابو لہب نے جشن منایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے، ابو لہب کو بتایا گیا تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، اس نے اپنی لونڈی صوبیہ کو کہا تھا تجھ کو میں نے آزاد کر دیا ہے، دیکھ اس نے جشن منایا، میلاد منائی تھی، اس لیے ابو لہب چلا تو جہنم میں گیا، لیکن جب پیاس لگتی ہے تو پانی پی لیتا ہے، کیونکہ یہ جشن منانے کی برکت سے اللہ نے اس کو یہ انعام دیا ہے۔ یاد رکھو یہ سب جھوٹ سے خرافات ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تبت یدا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے۔ کس سے پانی نکلتا ہے؟ اور ہاتھ سے پانی نکلنا، انگلیوں سے چشموں کا جاری ہونا، یہ میرے محمد کا معجزہ ہے، یہ میرے محمد پاک کا معجزہ ہے۔ یہ کافروں کا شیوا نہیں بن سکتا، کافروں کی شان میں یہ نہیں آ سکتا۔ اس لیے لاکھ دفعہ کرتے رہے، ابو لہب کافر ہو کے مرا ہے، مسلمان ہو کے نہیں مرا۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ بھی برباد ہو گئے اور ابو لہب خود بھی برباد ہو گیا۔ باقی رہا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، وہ دنیا جری جمع کر کے رکھ داؤں دا، جمعہ میل میل کے رکھ داؤں دا، جمعہ کا ساری دنیا کٹھی کر کے رکھ داؤں دا۔ فرمایا ما اغنا عنہ مالہ، کوئی فائدہ مال نہیں رتاؤں کو، ساری دنیا لے مال ہی تھے رہ گئے، کوٹھیاں ہی تھے رہ گئی، جدادہ ہی تھے رہ گئے، سارے خزانے ہی تھے رہ گئے، اور
کسب جتنے شرکیہ فیل کریندہ رہ گئے قبرہ پجیندہ رہ گئے بت پجیندہ رہ گئے غیرہ دنات نظروں نیازہ دیندہ رہ گئے اور یہ دنیا لے سوڑ گھنو اللہ دی قسم موت حیات دی دا پتہ تا زندگی دا کوئی نہیں پتہ نہیں تو سانسا مل دے بھی ہے یا کوئی نہیں مل دے اللہ دے نا دی نیاز دا جائز ہی نہیں لیکن پیر دے نا دی نیاز دیتی ہوئی خنزیر تو بھی بڑی حرام ہے حرمت علیکم المیتا والدما ولحم الخنزیر وما أهل به لغير الله مردار بھی حرام دم مسبوع بھی حرام خنزیر بھی حرام وہ تواڈے پیر بابے کبیر دے نا تے کھجور دا گکا دتا ہویا خنزیر تو بھی ود کے حرام اس گلوں خیال رکھا ہے غیر اللہ دے نا دے نذرانے نہ پہ کھوائے غیر اللہ دے نا دے سبیلا نہ پہ پیوائے غیر اللہ دے نا دے سبیلا لگی ہویا دے نیڑے نہ پہ لوائے حتیٰ کہ غیر اللہ دے نا دے دیتی ہویا سبیلا اپنے جانورہ کو بھی نہ پہ کھوائے اس گلوں او جرا مال بھی کماتا ہا بلاب اس کو مال بھی کوئی فائدہ نہ دیتا سیسلو نارن ذات اللہ اے سکے کرنا ہے بلاب کو جہنم دے اندر سب اسانار کہ کھڑے بلاب کو جہنم ہی چھے اسمبل دی ہوئی بھاج سٹنے تے جے دا جیندہ ہوتا سٹ جو چھوڑا ہے اس پہ اسا سٹ چھوڑا ہے پیا باقی کے ہوڑا ہے ومرات ہو جیری اس دی بیوی ہے وہ بھی لکڑیاں جمع کر کے کنڈے کٹھے کر کے محمد راہ دے ہوتے بھی چھیدی ہو دی ہے اسا ہوں دی بیوی کو بھی تباہ تے برباد کیتا اس رسی دان جیری گھتی ہوئی ہے اسی نال گھوگا دے کہ اسا برباد کر چھوڑا میرا پیغمبر جدہ کافر نال بیکاٹ ہو گئی اسا کے کیتا ہے تے کو فتح دیتا ہے تیرے دشمنہ کو تباہ تے برباد کیتا ہے سے دو جنبت بلا محمد رسول اللہ جیرے مسئلے توحید خاطر اعلان کریں ڈرا بج کے بیان کر قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وہ لوگو اللہ ہی کے اور کوئی رہی اللہ صمد اللہ نردھارے اللہ دا کوئی شریک نہیں اس دی ہر تو بغیر نب جاندے لیکن دنیا دی اس تو بغیر نہیں نب سکدے او کئی اون دا پوتر کوئی نہیں او کہیں دا پوتر کوئی نہیں او دا کوئی ہمسار کوئی نہیں میرا پیغمبر جدا مسئلہ توحید بیان کرے سے کوئی تعویذ کرن دی کوشش کرے سی کوئی جادو کرن دی کوشش کرے سی میرا محمد رسول اللہ میں تے کو دعا دسے نا اے پردہ ونجے تے ساریاں کافراں دا مقابلہ ہو سی وے قل آق اعوذ برب الفلق آنکھوں میرا پیغمبر گول کہہ دے تو اوہ لوگو آؤزو میں پناہ چاہ گیا ہونوی تے اینداوی کہندی پناہ بے رب الفلق جیرا صبح داوی رب اس دی پناہ چاہ گیا کس گولو من شر ما خلق ہر اس بدماشی تے شر چو جیرا مالک پیدا کی تھی پہ میں اپنے رب دی پناہ چاہ گیا پہ اور باقی من شر غاسق اذا وقب وجدان دھیرے چھا جاویں بڑے بڑے شر راتی پیدا ہو جاندے بڑے بڑے ڈکیٹے پائے جاندے بڑے بڑے دشمن والے اپنے وار کر جاندے میں دھیرے دے چھا ونجن والے شر تو وی تیری پناہ چاہ گیا تیری پناہ چاہ گیا من شر النفاثات فی العقد او گرا دے وچ جڑے پوریاں جماعتاں پھوکے مارن والی تے جادو کرے لے اللہ میں تیری پناہ چنا تو بھی تیری پناہ چاہ گیا پیا من شر حاسد اذا حسد حسد کرن والا دے شر چو بھی اللہ میں تیری پناہ چاہ گیا پیا قل میرا پیغمبر اعلان کر اعوذ برب الناس وہ لوگوں میں اللہ دی پناہ چاہ گیا جیرا لوگاں دا بھی رب مالک الناس لوگاں دا بھی مالک الہ الناس سارے لوگاں دا الہ بھی من شر الوسواس الخناس وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے
جو ڈال کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں پہ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں شیطان، ان سے بھی میں پناہ میں آ گیا ہوں، من الجنت والناس، کچھ شیطان جنوں سے اور کچھ شیطان انسانوں سے۔ یہ دعا پڑھانے والا کون ہے؟ اللہ پڑھانے والا ہے محمد پاک کو۔ دیکھو ان میں سے کسی ایک لفظ کا معنی نہیں ہے کہ محمد پاک پر جادو ہو گیا، یہ دعائیں کلمات ہے اللہ نے سکھا دیے، اور محمد پاک کو جس اللہ نے کلمے سکھا دیے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ لبید بن عاصم یا اس کی بہنیں یا لڑکیاں جادو کرے اور محمد پاک کا دماغ خراب ہو جائے۔ ساری روایت جھوٹی ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، حکایتیں ہو سکتی ہے، من گھڑت محمد پاک کی بے ادبی کرنے والے ہو سکتے ہیں، لیکن جادو کفر ہے، محمد پاک کا بال بھی ٹیڑھا کوئی نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ اب ادب و احترام سے چلا جانا اپنی جگہ پر، وہاں آپ نے افطار کرنا ہے روزہ۔ مرکزی اشاعت و توحید و سنت دا دینی مرکز ہے، جس دے اندر اس سال الحمدللہ دورہ تفسیر القرآن دے کم از کم 30 لڑکا نے جنہوں نے خوش قسمت لوگ ہن، جنہوں نے بارے اللہ دے پاک پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب تو بہترین او لوگ ہیں جنہیں قرآن مقدس دی تعلیم دیوان آلے اور اس تو بعد تعلیم حاصل کرنا آلے۔ الحمدللہ او لوگ خوش قسمت ہیں جنہاں اے قرآن مقدس دا شوق گن کے آئے ہیں دور درازو سفر کر کے، انہاں دی ہون دستار ہو سی، اس تو بعد انہاں دا آخری سبق ہو سی۔ میں جیوے جیوے نا چاہندہ ویسا اور ساتھی اپنے اسے دے مطابق نا دے مطابق علاقے دے مطابق آندے ویسے۔ سب تو پہلے حضرت مولانا قاری عبدالوہاب صاحب ماشاءاللہ تحصیل کبیر والا ضلع خانے والدہ ہے، انہاں دا تعلق ماشاءاللہ اے وہ لڑکا ہے جس نے استاد محترم حضرت مولانا عمر حیات دیروی صاحب امیر صاحب کن ابتدائی سبق تو جا کے انہاں دا اتھا آخری سال یعنی مشکات والا سال ہے، آخری سال انہاں دا باقی رہندا پیے۔ حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب تحصیل کبیر والا ضلع خانیوال، اور دوسرا لڑکا حضرت مولانا سمیع اللہ صاحب والد حق نواز تحصیل کبیر والا ضلع خانیوال، اے لڑکا بھی ماشاءاللہ انہاں دا بھی آخری سال رہ گیا دور حدیث اگلا سال، انہاں نے بھی الحمدللہ استادہ تو کن ابتدا تو چاہ کے یعنی 7 سال انہاں نے استاد صاحب کا علم حاصل کیتا ہے۔ اور تیسرا لڑکا حضرت مولانا قاری عبدالماجد صاحب والد لیاقت علی تحصیل کبیر والا ضلع خانیوال۔ بھائی او لوگ خوش قسمت ہیں جنہاں نے یعنی کہ حق بات کی کوشش کی تھی اور اس دے مطابق چلے ہل اور عمل کیتا ہے۔ دعا کرو جنہاں نے علم حاصل کیتا قرآن مقدس دا، اللہ پاک انہاں نو توفیق دے وے کہ اگھا ونج کے اے کم کریں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت دی بھی سمجھ آ جاوے تو اس کے کیا ہے اگے پہنچاؤں۔ نمبر 4 حضرت مولانا سیف اللہ خالد والد فیض الرحمان تحصیل شورکوٹ ضلع جھنگ، ماشاءاللہ انہوں نے دورہ تفسیر القرآن استاد صاحب کانوی پڑھے۔ حضرت مولانا محمد اسحاق والد عاشق حسین تحصیل علی پور ضلع مظفر گڑھ۔ حضرت مولانا غلام مرتضی والد عبد الجبار
تحصیل پنڈ دادن خان ضلع جہلم۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب والد محمد صدیق تحصیل کروڑ پکا ضلع لودھرا۔ حضرت مولانا عبدالحماد والد عبداللہ تحصیل جلال پور ضلع ملتان۔ حضرت مولانا محمد عطا اللہ والد محمد ظفر ضلع ملتان۔ حضرت مولانا محمد زاہد اقبال توحیدی والد عبد العزیز ضلع ڈیرہ غازی خان۔ مولوی عبد الباسط توحیدی والد منظور حسین تحصیل علی پور ضلع مظفر گڑھ۔ مولانا محمد یونس والد غلام حیدر ضلع ڈیرہ غازی خان۔ حضرت مولانا قاری محمد سلیمان حنفی صاحب والد انعام اللہ تحصیل و ضلع بہاول نگر۔ مولانا محمد محسن صاحب والد محمد باشیر تحصیل بھلوال ضلع سرگودا۔ حضرت مولانا محمد آصف والد عبد اللطیف تحصیل کلوکوٹ ضلع بکھر۔ حضرت مولانا محمد عبداللہ والد الہی بخش تحصیل دریا خان ضلع بکھر۔ مولوی عابد علی والد ملک جموں تحصیل دریا خان ضلع بکھر۔ محمد حسن معاویہ والد اللہ دیتا تحصیل دریا خان ضلع بکھر۔ ماشاءاللہ بالی برادری نال تعلق رکھنے ملک برادری سارے الحمدللہ اس یونین دے ناظم صاحب بھی عبد الرحیم عرف بڈو دے نام تے مشہور بھی ماشاءاللہ تشریف گھنے استاد صاحب دی دعوت تے۔ مولوی قاری حبیب اللہ والد الہی بخش تحصیل دریا خان ضلع بکھر۔ مولانا افتخار احمد والد محمد امین تحصیل دریا خان ضلع بکھر۔ مولانا محمد عثمان شاکر والد محمد اسحاق تحصیل کبیر والا ضلع خانوال۔ مولانا کلیم اللہ
والد غلام مصطفیٰ تحصیل کبیر والا ضلع خانوال، مولانا محمد منیر والد غلام فرید تحصیل علی پور ضلع مظفر گڑھ، مولوی مار محمد سفیان والد ضیاء اللہ تحصیل کبیر والا ضلع خانوال، اور باقی یہ 5 لڑکے جنہوں نے حفظ بھی کیا اور دورہ تفسیر بھی استاد صاحب کان پڑھا: قاری نصر اللہ والد عبداللہ تحصیل جلال پور ضلع ملتان، حافظ محمد معاویہ معاذ حافظ محمد معاذ والد مار محمد ظفر تحصیل کبیر والا ضلع خانوال، حافظ عبد الحنان والد مار حیات تحصیل کبیر والا ضلع خانوال، حافظ محمد سلیمان والد مار عبد الخالق تحصیل کبیر والا ضلع خانوال، حافظ محمد یونس والد عبد الحلیم تحصیل و ضلع ملتان، ماشاء اللہ